بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری فصل ان احادیث کے بیان میں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ فائدہ، یہ روایت فضائل رمضان میں گزر چکی ہے۔ اس میں یہ لکھا تھا اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ درِ منصور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کی متعدد روایتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے۔ جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کو پاوے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور وہ شخص کہ جس نے ماں باپ یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا ہو، یعنی ان کی ناراضی کی وجہ سے، اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آوے اور وہ درود نہ پڑھے اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے درجے پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر چڑھ کر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر چڑھ کر فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے آمین کس بات پر فرمائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا زمین پر ناک رگڑے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے وہ شخص یعنی ذلیل ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس میں بھی منبر پر 3 مرتبہ آمین آمین کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مبارک مہینہ ختم ہو گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بدبخت ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہر بد دعا کے بعد یہ اضافہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا آمین کہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ منبر والا قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں اور سخت الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یوں کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے اور اس کا ملیہ میٹ کرے، یعنی تباہ و برباد کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طرح والدین اور رمضان کے قصے میں بھی نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ذر و حضرت بریدہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان مضامین کی روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ہر مرتبہ میں مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کہو آمین، جس پر میں نے آمین کہا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ نیز عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور اس میں بد دعا 2 دفعہ ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے درود نہ پڑھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، پھر ہلاک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بدبخت ہے۔ اور بھی اس قسم کی وعیدیں کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان وعیدوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وارد ہوئی ہیں، مختصر الفاظ میں جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے شخص پر ہلاکت کی بد دعا ہے اور شقاوت کے حاصل ہونے کی خبر ہے، نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی، اور یہ کہ وہ شخص ظالم ہے، اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ بخیل ہے، اور کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اس کے بارے میں کئی طرح کی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے اس کا دین سالم نہیں، اور یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب مضامین کی روایتیں ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ فائدہ، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اچھا شعر نقل کیا ہے جس کا ترجمہ ہے جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے جس وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام ذکر کیا جا رہا ہو، بس وہ پکا بخیل ہے، اور اتنا اضافہ کر اس پر کہ وہ بزدل نامرد بھی ہے۔ حدیث بالا کا مضمون بھی بہت سی احادیث میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آدمی کے بخل کے لیے یہ کافی ہے کہ میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مضمون نقل کیا گیا ہے کہ بخیل اور پورا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے کہ میں تم کو سب بخیلوں سے زیادہ بخیل بتاؤں، میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز بتاؤں، وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک قصہ نقل کیا گیا ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مجھے قیامت میں نہ دیکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ شخص کون ہے جو آپ کی زیارت نہ کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا بخیل کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے آدمی کے بخل کے لیے یہ کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے پاس کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ آدمی کے بخل کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اس کے سامنے ذکر کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم کو سب سے زیادہ بخیل آدمی بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے۔ حدیث نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ بات ظلم سے ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔
فائدہ یقیناً اس شخص کے ظلم میں کیا تردد ہے، کیا شک و شبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ حضرت گنگوہی قدسہ سرہ کی سوانح عمری یعنی حالت زندگی تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ حضرت عموماً متوسلین سے یعنی تعلق رکھنے والوں کو درود شریف پڑھنے کی تعلیم فرماتے تھے کہ کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، اور اتنا نہ ہو سکے تو ایک تسبیح میں تو کمی نہ ہونی چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں بھی بخل ہو تو بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ درود شریف میں زیادہ تر پسند وہ تھا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ الفاظ صلاۃ و سلام جو احادیث میں منقول ہیں۔ باقی دوسروں کے مؤلفہ درود تاج لکھے وغیرہ عموماً آپ کو پسند نہ تھے، بلکہ بعض الفاظ کو دوسرے معنی کا موہم ہونے کا سبب خلاف شرع فرما دیتے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جفا سے مراد بر وسیلہ کا چھوڑنا ہے، اور طبیعت کی سختی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو تو یہ مجلس ان پر قیامت کے دن ایک وبال ہوگی، پھر اللہ کو اختیار ہے ان کو معاف کر دیں یا عذاب دیں۔ فائدہ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے پھر وہ اللہ کے ذکر اور نبی پر درود سے پہلے مجلس برخاست کر دے تو ان پر قیامت تک حسرت رہے گی۔ ایک اور حدیث میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو تو وہ مجلس ان پر وبال ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے پھر اللہ کے ذکر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں تو وہ مجلس قیامت کے دن وبال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے مجلس برخاست کرے تو ان کو حسرت ہوں گی، چاہے وہ جنت ہی میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل ہو جائیں، بوجہ اس ثواب کی جس کو وہ دیکھیں گے۔ یعنی اگر وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو بھی جائیں تب بھی ان کو درود شریف کا ثواب دیکھ کر اس کی حسرت ہوگی کہ ہم نے اس مجلس میں درود کیوں نہ پڑھا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جب لوگ کسی مجلس سے بغیر اللہ کے ذکر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے اٹھیں تو ایسا ہے جیسے کسی سڑے ہوئے مردار جانور پر سے اٹھے ہوں، یعنی ایسی گندگی محسوس ہوگی جیسے کسی سڑے ہوئے جانور کے پاس بیٹھ کر دماغ سڑ جاتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حدیث نمبر 5، حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر اللہم اغفر لی وارحمنی کے ساتھ دعا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او نمازی جلدی کر دیں، جب تو نماز پڑھے تو اول تو اللہ جل شانہ کی حمد کر جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ایک اور صحابہ آئے، انہوں نے اول اللہ جل شانہ کی حمد کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے نمازی اب دعا کر، تیری دعا قبول کی جائیں گی۔ فائدہ یہ مضمون بھی بکثرت روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں درود شریف دعا کی اول میں، درمیان میں اور آخر میں ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کے استحباب پر یعنی مستحب ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے کہ دعا کی ابتدا یعنی دعا کی شروع اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہونی چاہیے اور اسی طرح اس پر ختم ہونا چاہیے۔ اقلیسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تو اللہ سے دعا کرے تو پہلے حمد کے ساتھ ابتدا کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور درود شریف کو دعا کے اول میں، دعا کے بیچ میں، دعا کے آخر میں کر، اور درود کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل کو ذکر کیا کر۔ اس کی وجہ سے تو مستجاب الدعوات یعنی ایسا آدمی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات بنے گا اور تیرے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ کو سوار کے پیالے کی طرح سے نہ بناؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سوار کے پیالے سے کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافر اپنی حاجت سے فراغت پر برتن میں پانی ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کو اگر پینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو پیتا ہے یا وضو کرتا ہے ورنہ پھینک دیتا ہے۔
مجھے اپنی دعا کے اول میں بھی کرو، اوسط میں بھی اور آخر میں بھی، یعنی شروع میں بھی کرو، درمیان میں، بیچ میں بھی کرو اور آخر میں بھی۔ حضرت سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسافر کے پیالے سے مراد یہ ہے کہ مسافر اپنا پیالہ سواری کے پیچھے لٹکایا کرتا ہے، مطلب یہ ہے مجھے دعا میں سب سے آخر میں نہ رکھو۔ یہی مطلب صاحب اتحاف نے شرح احیاء میں بھی لکھا ہے کہ سوار اپنے پیالے کو پیچھے لٹکا دیتا ہے، یعنی مجھے اپنی دعا میں سب سے آخر میں نہ ڈال دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے کوئی چیز مانگنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ابتدا کرے، ایسی حمد و ثنا جو اس کے شایان شان ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا مانگے، بس اقرب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اور مقصد کو پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن یوسف رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی ابتدا اللہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہر دعا رکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، رکی یعنی لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ایک دوسری حدیث میں مضمونین الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے کہ دعا آسمان پر پہنچنے سے رکی رہتی ہے، اور کوئی دعا آسمان تک اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے تب وہ آسمان پر پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے جب تو دعا مانگا کرے تو اپنی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی شامل کیا کر، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو مقبول ہے ہی، اور اللہ جل شانہ کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ کچھ کو قبول کرے اور کچھ کو رد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، بس جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور وہ دعا محل اجابت یعنی قبول ہونے کے قابل بن جاتی ہے، محل اجابت میں داخل ہو جاتی ہے ورنہ لوٹا دی جاتی ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دعا کے لیے کچھ ارکان ہیں اور کچھ پر ہے اور کچھ اسباب ہے اور کچھ اوقات ہے۔ اگر ارکان کی موافق ہوتی ہے تو دعا قوی یعنی مضبوط ہوتی ہے، اور پروں کی موافق ہوتی ہے تو آسمان پر اڑ جاتی ہے، اور اگر اپنے اوقات کی موافق ہوتی ہے تو فائز ہوتی ہے یعنی کامیاب ہوتی ہے، اور اسباب کی موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ دعا کے ارکان حضور قلب یعنی دل کی حاضری، رقت یعنی رونا، عاجزی، خشوع اور اللہ کے ساتھ قلبی تعلق، اور اس پر صدق ہے یعنی سچی بات ہے، اور اس کے اوقات رات کا آخری حصہ، اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اور بھی متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ دعا رکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ صلاۃ الحاجت، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا جس شخص کو کوئی حاجت اللہ تعالی شانہ سے یا کسی بندے سے پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ پر حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل ذنب لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، جس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود بجز اللہ کے یعنی اللہ کے سوا جو بڑے حلم والا ہے اور بڑے کرم والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ جو رب ہے عرش عظیم کا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی ہوں، اور مانگتا ہوں تیری مغفرت کی مقتضیات کو یعنی ایسے اعمال کو جن سے تیری مغفرت ضروری ہو جائے، اور مانگتا ہوں حصہ ہر نیکی سے اور سلامتی ہر گناہ سے، میرے لیے کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑیے جس کی آپ مغفرت نہ کر دیں، اور نہ کوئی ایسا فکر و غم جس کو تو زائل نہ کر دے یعنی دور نہ کر دے، اور نہ کوئی ایسی حاجت جو تیری مرضی کے موافق ہو اور تو اس کو پورا نہ کر دے۔ اے ارحم الراحمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم،